اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس طریقے سے خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکتے ہو۔ حضرات محترم، یہ عقیقہ کے تعلق سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ میں حضور علیہ السلام نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے۔ شرعاً لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرا ذبح کیا جاتا ہے اور لڑکی کے عقیقہ میں 1۔ اب فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ لڑکے میں بکرا کی جگہ بکری بھی ذبح کی جا سکتی ہیں اور لڑکی میں بکری کی جگہ بکرا بھی ذبح کیا جا سکتی ہیں اور بکری اور لڑکی میں بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ عمر کے تعلق سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ تقریباً 1 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال سے کم جو بکرے کی عمر ہے 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صاحب ثروت نہیں ہے، اللہ نے زیادہ نہیں نوازا ہے، تو لڑکے کے عقیقے میں 1 بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے، 1 بکرا یا بکری ذبح ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ اور عقیقہ میں بچے کے بال کو تراشا جاتا ہے، تراش کر چاندی سے اگر ممکن ہو تو چاندی سے وزن کر کے اس چاندی کو صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ اور ذبح کے تعلق سے ایک مسئلہ سن لیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو ان سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی پڑھ لے تو سب کا ہو جائے گا۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا، جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اور چھرے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو جانور مردار ہو جائے گا، تو جانور حلال مانا جائے گا۔ اور اگر اس سے کم کٹا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے لڑکے کے عقیقے کے تعلق سے، تو اس میں خاص بات یہ توجہ رکھیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے، بچوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اور بچے کی تربیت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، تو ماں کریں گے اس کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے داہنے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ان کے منہ میں ڈال کر پھر اس کو نکال کر برکت حاصل کرنے کے لیے بچے کو کھلایا جاتا ہے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اب نام رکھنے کے لیے لوگ بعض لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں اور ڈرامے کے اندر کچھ نام ہوتے ہیں پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہی نام اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، چاہے نام اچھا ہو یا خراب ہو، اور اس کا بعد میں معنی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کبھی ضرورت ہوئی تو۔ بعض دفعہ تو ایسے ایسے معنی ہوتے ہیں یا وہ سراپا ابس لفظ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں سب سے بہتر نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات و صفات کے جو اسماء ہیں ان کے شروع میں عبد لگا کر بچے کا نام رکھنا یہ بہتر ہے۔ ہٹا دے تو ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے، تو لفظ اللہ سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جیسے اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے کئی صفاتی نام بھی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، قیوم، قدوس، خالق، مالک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو ان کے شروع میں جب لفظ عبد لگا رہتا ہے تو عبد کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے، عبد کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے۔ اب میں عرض کر رہا تھا تربیت کے حوالے
کہ اگر تربیت کرے گی تو بچہ ظاہر ہے کہ قرآن کا اثر بچے پر بھی ہوگا. اگر ماں فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر تربیت کریں گے تو تربیت کیسے ہوگی؟ باپ داڑھی نہیں رکھ رہا بیٹے کو کہے گا داڑھی رکھو کیسے ہوگا؟ باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بیٹے کو کیسے نماز پڑھائے گا؟ باپ کو چاہیے کہ نماز پڑھے. جب وہ نماز پڑھے گا تبھی تو اس کی اولاد نقل کر کے نمازی بنے گی. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے 7 سال سے ہی اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو ہلکی مار لگاؤ ڈانٹو کہ نماز پڑھو. اور حدیث پاک میں علموا اولادکم علی ثلاث خمس نبی کی محبت سکھاؤ. دوسری عادت ہے نبی کے اہل بیت کی ان کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. ایک بات آگے بڑھ کے بول دے رہا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت ان کو سکھاؤ. تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ اور قرآن عظیم کے تلاوت کی محبت ان کو سکھاؤ. اب آپ غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں, کتنی ضروری ہیں کہ بچے کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. قادر پیدا ہوتا ہے, غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, اور بابا فرید الدین گنج شکر ان کی ماں نے ان کو عام بچوں کے سب سے نکال کر اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ ان کو اللہ کا ولی بنا دیا. تو یہ ماں کی تربیت کا انداز ہے کہ مدرسے میں جو چیز استاد نہیں بنا پا رہا ہے اس سے زیادہ قابل ماں کی تربیت بنا دیتی ہے, اس سے زیادہ بہتر ماں کی محبت بنا دیتی ہے. بچے کو باقاعدہ بعض بچے جیسے میں نے مثال پیش کی کہ عام بچوں کی سب سے نکال کر اللہ کا ولی بنا دیا. مدارس میں آپ کے بچے ممکن ہے اس لیول پر نہ پہنچ پائیں, لیکن جو ماں کی دعا رہے گی اور ماں کی تربیت رہے گی, اس کی تربیت کا اگر اثر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دے دے. یہ پیغام لے کے جائیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امۃ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے, ہم کو چاہیے کہ اس پر پورا اور بڑا اترنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو مولا کریم سے معاف فرمائے. اور جس بچے کا عقیقہ ہے محمد شہر
وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. میرے آقا جھومو